کچھ خفا خفا سے سابق وفاقی وزراء نے ملکی مسائل اور حالات کے ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھا جائے۔ اور یہ صاحب، یہ جو ٹروتھ کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ری امیجننگ پاکستان کے نام سے جو ایک سیمینارز کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں 2008 میں جب شہباز شریف صاحب جہاں آئے تھے تو میں سیکرٹری انفارمیشن تھا، تو جو پہلی پریس کانفرنس میں نے ان کی کروائی تھی اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد 2008 سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ 14 سال گزر چکے، لیکن کسی نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہ بنایا، نہ بنانا چاہتا ہے، نہ بنانے کی کسی کے اندر تگ و دو ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے گا تو پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مولوی کو چھوڑ دو اور مسٹر کو رکھ لو، ٹھیک ہے، پھر یونیفارم کو چھوڑ دو اور سیولین کو رکھ لو، پھر تو سب کے اوپر بات کرنی پڑے گی۔ یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے جو کہ ظاہر بات ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک سابق وزیر خزانہ ہے۔ اور یہ سب قطع کلامی کی معذرت، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلم رئیسانی صاحب۔ سر ویلکم ٹو دی شو۔ اور یہ صاحب آپ پلیز سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم نواز صاحب، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ تھینک یو جی، اللہ کا بہت کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو جی۔ نواز صاحب، یہ جو ابھی آپ نے انیشیٹو لیا ہے، ظاہر بات ہے ہم تو عرصے سے اس کا سوچ رہے تھے اور یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ بلوچستان سے یہ چیز آئی ہے۔ اب کیا کرنا، کتنے 75 سال کا اتنا بڑا گند جو ہے، کیا چاہتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ پورا ریویو کر لیا جائے یا کوئی نئی چیز شروع کی جائے؟ نہیں، اس میں یعنی جو 75 سال سے جو ہم جن مصائب کا شکار ہیں اور جو ہمارے سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وی شوڈ ری امیجن پاکستان۔ اب ری امیجن تو ہم کریں گے، امیجن بھی ہم نے کیا ہے، ہم نے ری امیجن بھی کیا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ اس یہ جو ری امیجننگ آف پاکستان کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے۔ 28 کو پشاور میں ان کا اجلاس ہو رہا ہے یا ان کا کانفرنس ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد شاید سندھ میں ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم اوور آل کیا ہوگا، مطلب کوئی 3-4 شاید پنجاب میں بھی ایک اجلاس ہو۔ اب دیکھنا ہے، now let's see what will be the outcome of these conferences which will be held all over the country۔ اچھا نواز صاحب، یہ اس میں اب تک آپ نے سیاستدانوں کو لیا ہے اور وہ سیاستدان جو کہ ہیلم آف دا افیئر پہ رہے ہیں، آل واکس آف دا لائف جو ہیں، مطلب جو بہت زیادہ اور لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر انٹلیکچوئل ہیں ہمارے اور چیزیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ تمام واکس آف دا لائف، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کرتے رہے، ان کو بھی لیا جائے اور جو واقعی آزاد سوچتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں کہ یعنی ری امیجننگ آف پاکستان اس لیے کہ اب پاکستان تو ایک جذباتیت میں بنی، پاکستان اسلام کے نام کو تو استعمال کیا گیا لیکن جو بنا ایک ایڈونچرزم، ایک جذباتیت میں بنی۔ اب 75 سال میں تو معاملات ہمارے کبھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ مسٹر جناح کا، یعنی مسٹر جناح کو جب ٹیوبرکلوسس ہوئی تو مسٹر جناح کو انہوں نے کسی سینیٹوریم میں رکھنے کے بجائے انہوں نے ان کو زیارت میں رکھا، اور ان کا اس کے بعد ان کا ایمبولنس یہاں ڈرگ روڈ پہ خراب ہوا۔ پھر آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھا کہ ایوب خان نے ان کو غدار قرار دیا۔ تو یہ سارے معاملات، اس کے بعد ایوب خان نے سکندر مرزا کو کہا کہ خواجہ ناظم الدین کا ہٹاؤ اور خود گورنر جنرل بن جاؤ، اور اس کے بعد پھر فیلڈ مارشل آئے، فیلڈ مارشل نے سکندر مرزا کو ہٹائے۔ تو یہ سارے یعنی یہ سارا جو، یعنی میں اس کو گن تو نہیں کہوں گا لیکن سارا جو 1947 سے آج تک جو سیاسی غلطیاں جو ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ نہیں، ٹھیک کون کرے گا؟ مسئلہ سمجھ ہے، کیا ایک بہت بڑی موومنٹ چلائیں گے آپ؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے، کیونکہ یہ باتیں تو پاکستان کی، میں لائبریری میں لے چلتا ہوں آپ کو ہزاروں کتابیں 71 کی ملے گی، 48 کی بھی آپ کی اپنا خان افقلات والی بھی ملے گی، آج کے مشرف دور کی بھی ملے گی، اتنا کچھ لکھا ہے، پڑھا جا چکا ہے۔ اصل یہ ہے کہ کیا آپ اس کو ایک تحریک کا درجہ دیں گے؟ نہیں، آپ اس کو ایک دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ فیڈریشن کو بچائیں۔ پہلے تو ہمیں یہ دھوکہ دیا کرتا تھا، ہمیں یعنی دھوکہ دیا جاتا تھا کہ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے۔ اسلام کو کوئی نہ خطرہ تھا، نہ خطرہ ہے، نہ اسلام کو خطرہ ہوگا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فیڈریشن کو خطرہ ہے،
پاکستانی فیڈریشن کو بچانے کے لیے ری امیجننگ آف پاکستان کا یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ہم کو ری امیجن تو کرنا چاہیے، لیکن امیجن کرنے کے لیے اور ری امیجن کرنے کے لیے اور اس کا جو آؤٹ کم ہے کیا جو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس ری امیجننگ میں شامل ہوگا یا صرف ہم ہوں گے؟ مطلب یہ تو ابھی کوئی 4-5 جو اجلاس اس کا ہوگا، پھر اس کا جو اجلاس کا کنکلوژن ہوگا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اور کنکلوژن کے بعد ہی کوئی ایک ٹھوس فیصلہ ہم کر سکیں گے کہ اس ملک میں جو ایک پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے۔ جی ظفر العالی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو پلیز بات کر لیجئے۔ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوز جو ہے دو پوائنٹ کوز جو ہے، ایک ہے ڈیموکریسی کو اسٹرینگتھن کرو، بیسکلی وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ ہو، اور دوسری بات کہ فیملی پارٹیز جو ہیں وہ نہ ہو۔ اب بوتھ آف دیم آر میرے خیال میں ویری انڈرسٹینڈیبل اور ریزنیبل ڈیمانڈز۔ مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ یہ جو 4 بندوں نے نکل کے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، میں نے کسی کو پوچھا، وہ کہنے لگے کہ ان کے جو کریڈینشلز ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سب جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ایکس ممبرز ہیں، یا ان کو نکال دیا گیا ہے یا خود چھوڑ کے نکل آئے ہیں۔ اچھا، اور ان کا جو ٹرم تھا اس میں کوئی خاص ان معاملوں پہ ترقی نہیں ہوئی تھی۔ لشکر ثانی صاحب جو ہیں وہ پی پی نون میں تھے، پی میں تھے، نون میں تھے، BNP منگل میں آ گئے اور سنا تینوں سے وہ اب نکل گئے۔ نواب صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ریکارڈ ہے چیف منسٹرشپ کا، کوئی خاص مجھے نہیں پتا، آئی تھاٹ اٹ کوڈ ہیو بین بیٹر۔ کافی ایسے قسم کے کرٹیسزم ہیں ان کے اس پہ بارے میں جو لوگ کہتے ہیں سم از جسٹیفائڈ۔ نفتہ صاحب جو ہیں وہ نون سے ایکسپیل ہو گئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، اور کھوکر صاحب جو ہیں میرے خیال میں ان کا تو بڑا اچھا کوز تھا، سواتی کو انہوں نے سپورٹ کیا، بالکل جو سواتی کے ساتھ ہوا ہے اچھا نہیں تھا۔ اور جو دوسرے صاحب ہیں، ایک خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب ان کے پاس اختیار تھا اور کیا کیا نہیں کر سکتے تھے، اس وقت تو انہوں نے یہ باتوں کا سوچا ہی نہیں ہے۔ اب جیسے وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، ایک بیٹا آ گیا ہے یا بیٹی آ گئی ہے یا بھتیجے آ گئے ہیں یا پتہ نہیں اور کیا کیا آنے ہیں ہمارے پارٹیز میں، اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل فیوچر کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں ایک ریڈیکل ٹرن ہونا چاہیے ہمارے نیشنل تھنکنگ میں، ان کے کریڈینشلز کچھ بہتر ہونا چاہیے۔ نواب صاحب، یہ اتنی بڑی چارج شیٹ ہے، ثانی صاحب معاف کریے، ظفر العالی صاحب نے اتنی بڑی چارج شیٹ ڈال دی ہے، نواب صاحب یہ ذرا تھا آپ خود ہی جواب دیجیے گا اس کا۔ جی بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہے پولیٹیشین کا انالیسس، ایک ہے پولیٹیکل اینالسٹ کا انالیسس۔ یہ جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا رائے ہے، ان کا اپنا سوچ ہے، اپنا فکر ہے۔ جو ہمارا سوچ ہے، ہم جو حقیقت پسندانہ ہم بات کرتے ہیں، بات بالکل صاف ہے۔ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے، یہاں بلوچ، پشتون، پنجابی، سندھی یہاں آباد ہیں۔ ہمارا اپنا تاریخ ہے، ہمارا اپنا زبان ہے، ہمارا اپنا علاقہ ہے، ہمارا اپنا ثقافت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وی شوڈ ری امیجن پاکستان، اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے چاہیے۔ یہ جو ہلالی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ بھی کرٹیسزم ہے، اس میں بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہلالی صاحب بھی بہت سے یہ جو ٹی وی اینکرز ہیں، بہت سی پولیٹیکل اینالسٹ پولیٹیشنز نے ہلالی صاحب پہ بھی بہت تنقید کیا ہوا ہے۔ ہلالی صاحب تو سب بھی تنقید کرتے ہیں، اس قسم کی تنقید نہ میں قبول کروں گا۔